حماد غزنوی صاحب ہمارے اگلے اسپیکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے۔ تو حماد غزنوی صاحب، آپ کنجے قفس کے پنچھی کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ فواد صاحب ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ پی ایل ایف کا جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی، فواد صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں گفتگو کی دعوت دی، نیب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک شاعر دیا، اور نظام انصاف کا شکریہ نہ ادا کرنا ناانصافی ہوگی، بالکل، جنہوں نے انہیں اس وقت تک جیل میں رکھا جب تک دیوان مکمل نہیں ہو گیا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خیال آ گیا میں ایک دفعہ کیمپ جیل گیا انہیں ملنے کے لیے، 2019 کی بات ہوگی، تو میں نے ان سے پوچھا کیسے شب و روز گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بس کتابیں ہیں یا الکتاب ہے، دین کی طرف بھی ہو جا۔ تو میں نے کہا بھائی لوگوں سے آپ کا کیا یہاں رابطہ واسطہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو سیل نمبر 1 ہے اس کے سامنے ایک کچا احاطہ ہے، یہاں پہ برگد کا ایک درخت ہے، اور ہمیں جو کلاس ملی ہوئی ہے اس کے تحت ہمیں پلاسٹک کی کرسیاں ملتی ہیں، تو ہم اس برگد تلے بیٹھ جاتے ہیں، اور حافظ نعمان اور ڈاکٹر اجمل ہیں وہ صاف پانی والے، اور یوسف صاحب ہیں، یوسف عباس، اور احد چیمہ اور فواد حسن فواد، یہ لوگ ہم بیٹھ کر، تو میں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو ان کا وہ ہم باتیں کرتے ہیں اور فواد صاحب کی شاعری سنتے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ فواد صاحب شاعری فرما رہے ہیں وہاں پر۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک تاریخی بات مجھے انہیں دیکھ کر یاد آ گئی۔ اچھا، ان کے 2 اختصاص ہیں انفرادیت جس پر میرا خیال ہے بات کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ جب سی ایس ایس افسران شاعری کرتے ہیں تو میں دلچسپی سے دیکھتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ شاعر کش ہوتی ہے، اگر ان کی تربیت میں کچھ کسر رہ جائے تو پھر یہ افسر نہیں بلکہ شاعر بنتے ہیں، ورنہ اچھی تربیت ملے تو یہ شاعر نہیں بنتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی گھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ قواعد و ضوابط کی لکیر پر چلیے، محتاط رہیے، مڈل آف دا روڈ، اعتدال کا رستہ اختیار کیجیے، تو یہ سب رد ہے شاعری کا، اینٹی پوئٹری باتیں ہیں یہ۔ کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے جو حد اعتدال سے آگے نہیں گئے۔ واہ، تو عشق کا تو میدان شروع ہوتا ہے جہاں پر سرحد ختم ہوتی ہے اعتدال کی، وہاں سے آپ احتیاط کا دامن جب آپ چھوڑتے ہیں تو آگے سے جنوں کے رستے ابھرتے ہیں۔ تو لہٰذا تربیت میں ان کے یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا کہ انہوں نے شاعری شروع ہی 22ویں گریڈ میں جا کے کی، ورنہ یہ 18ویں 19 پہ ہمیں کہیں تاریک راہوں میں مارے جاتے۔ درست بات ہے۔ اچھا، پھر ان کا جس عمر میں انہوں نے شاعری کی یہ بذات خود بڑی دلچسپ بات ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ دیکھیے شاعری کا ایک جو جی آواز شاعری کا آ جائے گی، اب بہتر ہے میرا خیال، جی، جو ریلا آتا ہے وہ تو ایک خاص عمر میں آتا ہے، اور جو گش جسے شیمپین کی شو بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ تو نکلتا ہے اور 20 30 40 سال میں لوگ نپٹ جاتے ہیں۔ جیسے سب شاعروں کی مثالیں ہیں ہر طرف، آپ دیکھیے کہ آپ جو غالب ہیں وہ 30 32 سال تک کی عمر میں اپنی اکثر وہ شاعری جس کی بنیاد پر وہ اسد اللہ خان غالب کہے جاتے ہیں وہ کر چکے تھے۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی نظر ڈالیں، رومانٹس ہمارے جی ہاں، وہ سارے وہ تو خیر دنیا سے ہی چلے گئے، کیٹس وغیرہ اور یہ شیلی۔ اچھا، رامبو کا نام یہاں پر میں لینا چاہوں گا کہ اتنا بڑا آدمی جو بنیاد رکھ رہا ہے سمبلزم کی بھی اور سوریلزم کی بھی، وہ آدمی اپنی ٹین ایج میں شاعری اس نے کی ہوئی ہے ساری کی ساری، اور اس کے بعد قلم توڑ دیا اس نے، اس کے بعد کوئی شاعری نہیں کی۔ تو نکتہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے، تجھ کو اندازہ تو ہوگا فواد صاحب، تجھ کو اندازہ تو ہوگا سر پہ گرتی برف کا، یہ بھی کوئی عمر تیری مبتلا ہونے کی تھی۔ واہ واہ واہ
بہت خوب، تو بہت خوب. انہوں نے اس وقت شاعری کی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کے شعوری سطح پر اور جذباتی سطح پر وہ کس بھونچال سے گزرے ہوں گے جی ہاں. کہ وہ ریلا دوبارہ آ گیا اور انہوں نے یہ شاعری کی. کتاب کے بارے میں میرا خیال ہے ایک دو جملے میں. یہ کتاب، یہ کنج قفس جو ہے، یہ ہماری اجتماعی ناکامیوں کا نوحہ ہے. یہ ہماری جو قومی بدعمالیاں ہیں ان کی تصویر ہے. جو احتساب کا بیوپار اس ملک میں ہوتا ہے اس کی جھلکیاں ہیں یہ. یعنی جو انصاف کے نام پر دھندا چلایا جاتا ہے یہ اس کی تصویریں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ہے کتاب. ایک کوک ہے، ایک درد سے یعنی ہوک ہے. یہ اس شاعری کا اجمالی میں تعارف آپ کو پیش کر سکتا ہوں. اچھا، ایک دو جملے میں ذرا کہنا چاہتا ہوں. ایک زمانے میں تک ہم بھی جب نئی نئی ہمیں شدھ بدھ حاصل ہو رہی تھی علوم و فنون کی، تو ہم جمالیاتی اقدار پہ اتنے زیادہ فوکس تھے کہ ہم یہ جو مزاحمتی شاعری، یعنی براڈ معنی میں مزاحمتی شاعری کہیں گے نا، انتہائی سیاسی شعور گہرا اور سماجی شعور کے تحت جو شاعری پیدا ہو رہی ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ذرا یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں ٹھیک طرح کرتے تھے. اس کی وجہ ہم کہتے ہیں یہ ہنگامی شاعری ہے، یہ وقتی شاعری ہے، یہ تو نعرہ زنی ہے. تو یہ ذرا اسی طرح حتیٰ کہ یعنی میں اپنے جہل کا اعتراف کروں گا کہ ہم حبیب جالب صاحب کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اتنے اچھے شاعر تھے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. اور بہت مہرباں تھیں وہ گل پوش راہیں، مگر ہم انہیں مہرباں چھوڑ آئے. تو ایسا شاعر. تو انہوں نے حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، یہ کیا شروع کر دیا. تو وہ زمانہ ذرا اور تھا. نئی نئی آپ کو شدھ بدھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ اور طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب جالب نہیں رہتا تو پھر معاشرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ جالب کے بغیر معاشرے گونگے ہو جاتے ہیں، جالب کے بغیر معاشرے قبرستان بن جاتے ہیں. تو کروڑوں لوگوں کو زبان دیتے ہیں یہ لوگ، اور یہ ایک بڑا سماجی کردار بھی ہے جو یہ ادا کرتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے چوپالوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، کافی شاپس میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن فواد حسن فواد جیسا کوئی آدمی آتا ہے جو اس کو زبان عطا کر دیتا ہے. تو یہ ان کا اس کتاب کا مرکزی کرشمہ ہے. آپ ذرا بے چین ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے میں بات ختم کرتا ہوں. لیکن میں اس کتاب کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر نہ کرنا میرا خیال ہے ناانصافی ہوگی. جو ان کی نظم ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی ہوئی ہے، سلال حسن کے. تو کتاب پڑھ کر ویسے تو آپ کہیں غصہ آتا ہے، کہیں جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے نظام کے حوالے سے، لیکن وہ نظم پڑھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا تھا. میں نے سوچا تھا میں اس کے کچھ بند پڑھوں گا، لیکن میں بے چینی دیکھتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت؟ اچھا، ایک آدھ پڑھوں گا بس. سلال حسن کے لیے ایک نظم اس کی سالگرہ پر. یعنی بظاہر یہ آپ کو شاید اعتراف شکست لگے، لیکن میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا. میرے بیٹے، میری جان، تم میری تقلید نہ کرنا. اگر اس خطۂ ارضی پہ رہنا ہے تو سچ کو سچ نہ کہنا. حرف کی حرمت پہ کٹ مرنے کا سودا سر میں مت رکھنا. جو جان دینے پہ آمادہ ہوں، رد کفر کی خاطر کھڑے ہوں، ان کی بھی تائید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. میرے بیٹے، بھلا دینا وہ قدریں جن کی بنیادیں گئے برسوں میں گھنٹوں بیٹھ کر ہم نے اٹھائی تھیں. وہ سارے خواب جو ہم نے تراشے تھے، اس ارض پاک کی تصویر جو ہم نے بنائی تھی، وہ جس میں میرے گزرے 60 برسوں کی ریاضت اور تمہاری حرف حق کہنے کی جرت کو نئے ایک عہد کی بنیاد بننا تھا. وہ جس میں نے منزل کا پتہ دیا تھا اور تمہیں فرہاد بننا تھا. وہ سب قدریں، وہ بنیادیں من و مٹی تلے جا کر کہیں پر دفن کر دینا. تمہارے سامنے پھر جبر و استبداد کا کوئی نیا منظر اگر تصویر ہو جائے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مورخ سلگتے چیختے ہر سچ کو آتش دان میں ڈالے، نئی تاریخ تحریر ہو جائے، تو اس پر بھی میری جان تم میری خاطر کوئی تنقید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. میں آخری بس بند پہ آ جاتا ہوں. میرے بیٹے، میں تم سے یہ نہیں کہتا
کہ ہجرت تم پہ واجب ہو چکی ہے، مگر اتنا تو کہتا ہوں کسی جابر کسی سلطان کے آگے ادا تم کلمہ توحید نہ کرنا، میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا۔ دو فکروں میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ یہ جو شاعری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی جو سطح پہ معنی ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی معنی ہوں، یعنی بیج ہوتے ہیں جس طرح، جیسے گوہر ہوتا ہے سیپ کے اندر، اس طرح سب ٹیکسٹ ہوتا ہے شاعری کا۔ مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے، میں جوانی میں جب کبھی شعر کہتا تھا تو گھر میں کبھی بدمزگی بھی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے میں نے ایک دفعہ شعر کہا کہ کس طرح سے بٹا ہوا ہوں میں، کس طرح سے بٹا ہوا ہوں میں، اپنے آگے ڈٹا ہوا ہوں میں۔ تو میری بیگم صاحبہ نے کہا یہ کیا چکر چل رہے ہیں؟ یعنی آپ اسے لٹرل معنی میں شاعری کو لیں تو آپ یہ گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ اصل میں دراصل وہ اس نظم میں اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ حق کی پرخار راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ خداؤں کا مسلسل انکار کرنا، چاہے تمہیں زندہ خانے کی صعوبتیں کیوں نہ برداشت کرنا پڑیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کی حمایت کرنا، سچ کی حمایت اس لیے کرنا کہ سچ محض اس لیے کہ سچ ہے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ اس کی حمایت کی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔